بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حجر ابن عدی کا واقعہ یاد ہے؟ حجر ابن عدی کہ جن کا ذکر میں نے کل تھوڑا سا کیا تھا۔ حجر سیریا میں وہ شخصیت ہے مولا علی کے چاہنے والے۔ امام کی شہادت کے بعد امیر شام نے حجر کو بلایا، پلیز غور سے سننا۔ امیر شام کے پاس حجر شام گئے، جب پتہ چلا حجر ابن عدی آیا، امیر شام نے بلا لیا۔ آپ ایک باواز ولن صلوات پڑھ لیں۔ آپ میری طرف متوجہ میرے بھائی، ایک منٹ قیمتی ہے میرا۔ حجر ابن عدی کو امیر شام نے بلاتا ہے، خواب مخصوص بہت چھوٹا سا واقعہ، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، صرف اپنی بات کو واضح کرنے جا رہا ہوں۔ میں ایک ایک جملہ پلیز غور سے سننا۔ بلایا، اس نے کہا علی کی شان میں گستاخی کرو۔ حجر نے کہا میں نہیں کرتا۔ کہا میں تمہیں مار دوں گا۔ کہا تم مجھے مار دے۔ کہا تیرے بچوں کو مار دوں گا۔ کہا مار دے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ حجر نے کہا اوکے آئی ایم ریڈی، لیکن علی کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا۔ آسان ہے سننا، میں بہت آسانی سے بول رہا، آپ آسانی سے سن رہے۔ It's very easy to know کہ بھئی آرام سے واقعہ ہوا۔ زندہ رہنا کون نہیں چاہتا؟ کون زندہ رہنا نہیں چاہتا؟ ہمارا سیکریفائس کیا ہے؟ 2016 میں ہماری قربانی کیا ہے؟ کیا سیکریفائس آج امام علی کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ حجر کو بلاتا ہے، ظالمین کے ساتھ آج جہاں حجر کا مزار ہے وہاں پہ بھیجا۔ آپ سنیں گے واقعہ کیا کہا؟ اس ظالم نے کہا کہ حجر سے کہ اپنے ہاتھ سے لحد بنا۔ اپنے ہاتھ سے لحد بنائی گئی۔ حجر نے بنا بہت بڑا ایک گریو کا، اتر جا نیچے۔ 4 بیٹے بھی ساتھ ہیں، ایک بیٹا ہے، بعض روایتوں میں 4 ہے۔ کا اتر جا، تجھے زندہ دفن کر دوں گا میں تو اگر شان علی میں گستاخی نہیں کرتا۔ یہ قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں، یہ سیکریفائز ہے۔ آپ کو معلوم ہے بی بی زینب کا جملہ کیا ہے حجر کے لیے؟ کہ جو میری زیارت کو آئے اور میرے بابا کے اس چاہنے والے کی زیارت نہ کرے اس سے میں راضی نہیں۔ جیسا مولا حسین نے کہا کہ جو میری زیارت کو آئے اور میرے حر کی زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پہ جفا کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا جو میری زیارت کرے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پہ جفا کیا۔ اسی طرح بی بی نے حجر کو کہا کہ ایسے دور میں یہ قربانی ہے، اپنے ہاتھوں سے لحد بنائی، اپنے ہاتھوں سے لحد بنا کے اتر گئے نیچے، خاک ڈالنے لگا، یہاں تک چھپ گئے۔ اس وقت کہا کہ حجر، تاریخ کا یہ مشہور واقعہ ہے، ظالم کہتا ہے کہ حجر اب بھی موقع ہے تجھے زندگی مل جائے گی، تیرے بچے بچ جائیں گے، تجھے انعام ملے گا، علی کی شان میں گستاخی کر۔ اس نے کہا نہیں کرتا۔ کہا تجھے مار دیں گے۔ تو کہا تو مجھے موت سے کیا ڈراتا ہے؟ میں موت اور حیات کے مالک کا ماننے والا ہوں۔ تو مجھے موت سے کیا ڈراتا ہے؟ تو مجھے موت سے کیا ڈراتا ہے؟ اس کے بعد جب یہ جملہ، یہ تیور، یہ مزاج، یہ رنگ دیکھا حجر کا، امیر شام کے اس شخص نے کہا سن، اب تیرے بعد تیری یہ اولاد کو بھی ہم قتل کریں گے، تیرے بعد تیرے بیٹے ان کو قتل کر دیں گے۔ بس یہ کہنا تھا۔ حجر لحد سے خاک کو ہٹایا، اوپر آ گیا۔ اب آپ سنو غور سے، اوپر آیا، اوپر آگے کہنے لگا کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کر پھر مجھے کرنا۔ پلیز غور سے سننا، پہلے میرے بیٹے کو قتل کر پھر مجھے قتل کرنا۔ پوچھا نا، اس نے کہا تو کیسا باپ ہے؟ ہر ماں باپ چاہتے کہ خود مر جائے اولاد بچ جائے، تو اپنے سامنے اپنے جوان بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھے گا؟ اس نے کہا ہاں میں دیکھوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ تو کیسا باپ ہے؟ جب وہ بولنے لگا تو حجر نے کہا اے تقریر مت کر، میں اسی لیے کہہ رہا کہ میرا بیٹا پہلے مر جائے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد اس کے ظلم سے یہ ولایت علی کو چھوڑ دے۔ پروٹیکشن آف یور جنریشن۔ آج کوئی قتل نہیں کرتا، قتل صرف تلوار سے نہیں ہوتا، اگر اولاد دین سے ہٹ جائے تو وہ بھی قتل ہے۔
کیا مقام ہے. ہر چیز قتل خون نہیں ہے. اولاد اگر صراط مستقیم سے ہٹ جائے، اولاد ولایت علی سے ہٹ جائے، اولاد اگر اسلام سے ہٹ جائے، اولاد اگر اسلام کو چھوڑ دے، اولاد اگر شیعت کو چھوڑ دے، تو یہ بھی قتل ہے. صرف امام چاہنے والوں کو عطا نہیں کرتا تھا، وقت پڑا تو دشمن کا بھی مدد کی اسلام کے خاطر. پوری علی کی زندگی اگر دیکھیں آپ تو امام علی کی زندگی میں کہیں بھی یہ لمحہ نہیں ملے گا کہ اگر چاہنے والا دروازے پہ آ رہا تو دے رہے، نہیں. بلکہ جب بھی جس کو بھی ضرورت تھی علی کی، علی نے اس کی مدد کی، ہر وجہ سے مدد کی. دامے درمے سخنے اگر آپ کہیں، ہر وجہ سے امام نے مدد. اسی لیے امام نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں، ظاہری حکومت کے، جو مولا علی کا سرمن ہے کوفے کی مسجد میں، اس میں علی نے کیا کہا تھا، جو آج 1400 سال کے بعد ہر حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان ہم پرووائڈ کریں گے، ہم پرووائڈ کریں گے. لیکن آج تک کوئی روٹی کپڑا مکان ایک ساتھ کسی نے پرووائڈ نہیں کیا. علی نے 4 سال حکومت کی، لیکن ایسی حکومت کی کہ امام علی نے آ کے مسجد کوفہ میں ہزاروں کے سامنے یہ بات بولی کہ علی وہ ہے کہ علی فخر کے ساتھ کہہ سکتا، شکر کرتا ہے اللہ کا کہ میری حکومت میں کوئی بے گھر نہیں تھا، کوئی بے لباس نہیں تھا، کوئی بھوکا نہیں تھا. یہ ہے کردار علی. کہ علی کی حکومت میں یہ نہیں تھا کہ سب چاہنے والے تھے امام علی کے، نو، دشمن بھی تھے، غیر مذہب کے لوگ بھی تھے، جزیہ پے کرتے تھے، رہتے تھے. تو امام نے ایک مکمل تعلیم دی کہ آپ کو اپنے لیے زندہ رہنا نہیں. اسی لیے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ یوتھ کو کہ نہج البلاغہ کا امام علی کا 53 نمبر خطبہ پڑھو. ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، ہر عورت کو پڑھنا چاہیے، ہر لڑکی کو پڑھنا چاہیے. شادی سے پہلے ہر ماں اپنی لڑکی کو پڑھا کے بھیجے. وہ شادی سے پہلے ہر لڑکے کو پڑھنا چاہیے مولا علی کا خطبہ. لیٹر، وہ لیٹر جو مالک اشتر کو امام علی نے نہج البلاغہ میں لکھا، وہ موجود ہے آج بھی. ایک کمپلیٹ مولا نے بتایا کہ انسان کو رہنا کیسے چاہیے. امام نے اپنی پوری زندگی میں یہی کہا کہ خود غرضی کو نکالو، سیلفشنس کو نکالو. اور امام نے پوری زندگی یہ بھی بتایا کہ کبھی جہالت میں نہیں رہنا. علی کی حکومت میں کوئی جاہل نہیں رہے گا. تو کل میں نے جب بات چھوڑی تھی وہاں سے نکال لے کے چلتا. دوستو، اگر ریئلی اگر کوئی اپنی کوئی کمیونٹی، دنیا کی کوئی قوم، آج میں اپنی مجلس تقریر الگ ہٹ کے کر رہا اس لیے کہ آخری تقریر ہے اس سلسلے کی اور شہادت کی مجلس ہے، تو میں چاہتا کہ امام علی کے وہ تمام پیغامات ایٹ لیسٹ پیغام پہنچ جائے. امام علی نے کیا کہا کہ کوئی قوم کی اپلفٹمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پاس علم نہ آئے. آپ کیا سن رہے ہیں؟ کوئی قوم اوپر نہیں آ سکتی جب تک اس کے پاس علم نہ ہو. جہالتوں میں رہ کر بلندیوں پہ نہیں جا سکتے. جہالتوں میں رہ کے پستی کی طرف جاؤ گے، نیچے جاؤ گے، اوپر نہیں جاؤ گے. اور علی کبھی بھی اپنے چاہنے والے کو پستی میں دیکھنا نہیں چاہتا، نیچے دیکھنا نہیں چاہتا، کبھی نہیں چاہتا. ہم اس لیے کہ اگر نیچے رہو گے تو تم کیسے پروپوگیشن کرو گے، تم کیسے تعلیمات کو پہنچاؤ گے. تم کس کے ماننے والے ہو؟ اس علی کے ماننے والے ہو کہ جس کا ہر لمحہ، ہر جملہ حجت بنتا گیا. کل آپ نے خطبہ سنا امام کا کہ جہاں موقع ملا امام نے علم کو پروپوگیٹ کیا. اور خوشی کی بات، افسوس کی بات کہ میلبورن اتنا بڑا شہر، آسٹریلیا کا ون آف دی بگیسٹ سٹی یو کین سے، سڈنی اور میلبورن، اور یہاں پر ہماری کمیونٹی کا کوئی اسکول نہیں ہے. ہماری کمیونٹی کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آج تم بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کرو گے، ٹمارو یو ول ریئلائز کہ میں نے کیا کیا. اپنی کمیونٹی کے، دنیا کا ہر شہر میں جا کے میں مجلس سے پڑھا ہوں، اللہ کا شکر ہے، امام کا کرم ہے. ہر شہر میں، نیو یارک میں اپنا اسکول ہے، ہیوسٹن میں اپنا اسکول ہے، کیلیفورنیا میں اپنا اسکول ہے، شکاگو میں اپنا اسکول ہے. ابھی ایڈیلیڈ میں تھا، وہاں پہ بھی شروع ہو رہی ہے کمنگ ایئر سے. اینڈ وائی ناٹ ان میلبورن؟ وائی؟ کیوں؟ سب اپنے لیے سوچ رہے.
ہر آدمی اپنے لیے، علی کی زندگی کے یہ پہلو کو دیکھو نا کہ علی کے پاس سیلفشنس نہیں ہے، کسی امام کے پاس نہیں، کہ خود غرضی کفر ہے. خود غرضی اپنے بارے میں سوچنا، یہ تو جانور سوچتا اپنے بارے میں، ہر جانور اپنے بارے میں سوچتا، انسان اپنے بارے میں نہیں سوچتا، شیعہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا، کمیونٹی کے بارے میں سوچتا. ہر لڑکا، لڑکی، عورت، مرد کی ذمہ داری ہے کہ you people have to do something. صرف آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میرا بزنس ہے، میری جاب ہے، میرا گھر اچھا ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، I'm fine. آپ اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچ رہے. You are not thinking about your own children, your own blood. آج یہ بچے بہترین سکولز میں پڑھ رہے، لیکن ماحول کیسا ہے، اس ماحول کو چیک کرنا آپ کی ذمہ داری. آج ایک چیز یاد رکھیں، قرآن کہہ رہا، عابد بغرامی نہیں بول رہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن مجید اللہ بول رہا یا ایھا الذین آمنوا. اس آیت میں اللہ ڈائریکٹ امام علی کے چاہنے والوں کو خطاب کر رہا، عام مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا ہے، ڈائریکٹ علی والوں سے ایڈریس ہے اللہ کا کہ اے صاحبان ایمان، اے علی کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے علی کی محبت رکھنے والوں، اے ایمان پہ رہنے والوں، سن لو کہ اب تم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ. میں نہیں بول رہا، میرا اللہ بول رہا، قرآن بول رہا، کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ ڈینائی کر دیں کہ ضعیف حدیث ہے. نو، یا ایھا الذین آمنوا، کہ علی والو اپنے آپ کو بچاؤ. یہ نہیں بولا کہ تم اپنے آپ کو بچا لو، یہ بولتا کہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بچاؤ. آپ کی ذمہ داری. اب جو لوگ مومنین و مومنات یہاں پر ہیں، تمہاری ذمہ داری تمہارا ایک جنریشن بچانا. یہ جنریشن جو تمہارے پاس ہے، بس تم سے اس جنریشن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس جنریشن کو پروٹیکٹ کرنا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. سیکنڈ جنریشن کو یہ جنریشن پروٹیکٹ کر لے گا، تھرڈ کو وہ کر لے گا. سائیکل چلے گی تا ظہور امام. اگر تم یہ سوچ کے زندگی گزار رہے میلبورن میں کہ میں نماز پڑھتا، میں روزہ رکھتا، میں ایمان پہ ہوں، میں اسلام پہ ہوں، میں فائن، میں عبادت کر رہا، میرے بچے بھی ویسے رہیں گے، تو ناٹ نیسیسری، کوئی گارنٹی نہیں ہے. نبی نو کا بچہ بیٹا گمراہ ہو سکتا، تو ہمارے بچے کیا ہیں؟ یہ میں بول رہا یا قرآن بول رہا؟ نبی نو، کیا انہوں نے کوئی تربیت میں، براٹ اپ میں، ریس کرنے میں کوئی کوتاہی کی؟ کوئی سوچ سکتا کہ نوح نے کوتاہی کی تھی اپنے بچوں کو ریس کرنے میں؟ کیا وہ گھر میں بچوں کو نماز نہیں پڑھوا رہے تھے؟ کیا بچوں کو گھر میں روزہ نہیں نماز اور روزہ ہر نبی کی شریعت میں رہا. کیا روزے نہیں رکھوا رہے تھے؟ کیا اچھی باتیں نہیں سکھا رہے تھے؟ کیا انہوں نے جھوٹ سکھایا تھا؟ نہیں. نبی نوح اولی العزم پیغمبر، پہلا اولی العزم پیغمبر، جب ان کا بیٹا گمراہ ہو سکتا، ہوا کیسے؟ باہر کا ماحول، باہر کا ایٹماسفیئر. اور وہ اس کی ایک وائف تھی، ایک ماں. عورت کا رول اور باہر کا رول، اتنا اثر ہوا باہر کے ماحول پر کہ نوح پکارتا رہا، چھوڑ کے چلا گیا. اللہ نے کیا کہا جب نوح نے کہا پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، ڈوب رہا ہے؟ کہا لیسا من اہلک نوح، ہم نے تمہارے رشتے کو کاٹ دیا. تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنی؟ ہر دور میں دوستو، آج کا امپورٹنٹ میسج ہے، پلیز بول رہا، 50 منٹ میرے پاس ہے بس. میری ماں بہنیں سن رہے، ان کے لیے، عورت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو چیک یور سیلف کہ تمہارے بچے ریس کیسا. خدا نہ خاصہ میرا یہ مطلب نہیں ہے، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ یہاں بچے غلط طریقے سے ریس ہو رہے، نہیں، بلکہ باہر کا ماحول کا اثر ہونا لازم ہے. جب تک اپنا اون سکول نہیں رہے گا، جب تک تمہارا اون انسٹیٹیوشن نہیں رہے گا، جب تک تم اپنا ماحول گھر کے ساتھ باہر نہیں دو گے، اولاد کا پروٹیکشن کا گارنٹی نہیں. ہر آدمی کو چاہیے آگے بڑھے. یہ مت دیکھو کہ کون کر رہا، یہ دیکھو کہ کیا کر رہا.
میں کیا بول رہا، اپنے سب سے پہلی چیز شیعہ کو سیلف انٹرسٹ کو ہٹانا چاہیے. یہ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ پرسنل انٹرسٹ کو ہٹاؤ یار، پرسنل انٹرسٹ کو ہٹاؤ. یہ دیکھو کہ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا تو وی ہیو ٹو پروٹیکٹ، وی ہیو ٹو سپورٹ. اس لیے کہ ہر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لیکن مورل سپورٹ تو ہے. نہیں دینا ہے مورل سپورٹ، پیچھے سے آ کے پیٹ کرنا نہیں ہے. اوکے یو ڈو آئی ایم ہیئر. اسلام پیسے والوں کا مذہب نہیں ہے. یہ نہیں کہ صرف پیسے والا ہے تو وہ اسلام میں رہے گا، وہ تو دوسرا مذہب ہے بابا. اسلام صاحب تقوی کا مذہب ہے. علی امام المتقین ہے، علی صاحب تقوی کا امام ہے. علی اہل گھروں کا امام نہیں ہے. میرا مولا امام المتقین ہے. تو اب ہر کی ذمہ داری، اگر بچے پروٹیکٹ نہیں ہوں گے، میں کیا کروں؟ میرے سامنے 1000 واقعات اور گھڑی نہیں ہے میرے ساتھ. دنیا کے حالات کو میں دیکھ کے آتا ہوں دوستوں، صبح شام گھومتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. جب ماحول کو دیکھتا ہوں نا روتا ہوں. اپنی فیملی، اپنا خون، شیعہ نے ادی خاندانی شیعہ، خاندانی امام کے چاہنے والے نان مسلمز میں جا رہے ہیں. نیو یارک میں الخوی سینٹر نارتھ اٹلانٹک کا سب سے بڑا سینٹر ہے. ملینز آف ڈالر کا مین ہب پہ کوئنس میں. اس کے اطراف میں 6 سال پہلے میرا رمضان وہیں تھا. اطراف میں آپ سوچیں گے لوگ کون ہیں وہاں پہ؟ حسین ڈیوڈ، علی میتھیوز. یہ میں بہت احتیاط سے بول رہا، 2 ہی جملے بولا. پوچھو ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ماں شیعہ ہے تو باپ نان مسلم ہے، باپ شیعہ ہے تو ماں نان مسلم ہے. 1000 سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے. پروٹیکشن آف یور کڈز، بچوں کی حفاظت. آج تمہاری، کل امام علی تم سے پوچھو گے، تم ضرور زیارت میں پڑھتے ہو فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. یہ بولتے ہو، یہ کہتے ہو یا سار اللہ وابن سارے، یہ کہتے ہو انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حربکم. یہ بولتے ہو، یہ کیا ہے؟ What is this؟ کیا بول رہے ہیں ہم؟ کہ فیا لیتنی کنت معکم، کاش میں ہوتا تو میں بھی آپ کی نصرت کرتا. یو آر سیئنگ فرام یور ٹپ آف یور ٹنگ. نو، ہم بول رہے ہیں مولا کو سال میں 1 دفعہ تو زیارت عاشورہ میں بولتے ہو، سال میں 1 دفعہ تو ہر شیعہ، ہر لڑکا لڑکی عورت مرد بولتے عاشورے کے دن فیا لیتنی کنت. یہ بولتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حربکم، کہ مولا آپ نے جس کے ساتھ پیس کیا اس کے ساتھ ہم بھی پیس کریں گے، جس کے ساتھ آپ نے جہاد کیا ہم بھی جہاد کریں گے. تو جہاد کیا ہے؟ بڑا مطلب میں کیا کروں. روتے ہے بابا، روتا ہے کہ یہ ہمارے حالات ہیں. اسکول کا جو پروجیکٹ یہاں چل رہا، اس کو ہر کمیونٹی کا، میلبورن کا ہر لڑکا لڑکی، اتنی بڑی کاسموپولیٹن سٹی، ہزاروں کی تعداد میں میرے مولا علی کے چاہنے والے یہاں پہ ہیں. آپ سوچو کہ اگر 10,000 20,000 کی ٹوٹل آبادی پورے شیعہ نے حیدر کرار اگر ہیں، صرف سب کانٹیننٹ کی بات نہیں کر رہا، 20,000 اگر آدمی ہیں، 10,000 آدمی ہیں، اور 10,000 میں اگر ہمارا ایک اسکول نہیں ہے، آج تمہارے بچے اسکولز میں جا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم، میں بھی 20 سال سے ویسٹ میں پڑھ رہا، مجھے پتہ ہے کہ سکولز کا ماحول کیسا ہوتا، کیا ڈریس کوڈ ہے، وہاں کس حالت میں بچے رہتے. اگر ویسے ماحول میں تمہاری لڑکیاں جائیں اور بغیر حجاب کے اگر بچی ریز ہو، اس ماحول میں بچی ریز ہو، تو 18 سال کے بعد تم تو انگلی بھی نہیں بتا سکتے یہاں پہ. میں کیا بول رہا آپ سے؟ آج آپ کا کام ہے، آج پروٹیکٹ کرو، آج بچوں کرو، تمہارا فیوچر برائٹ ہوگا. ٹمارو یو کین سے ٹو یور امام کہ مولا ہم نے اولاد کو آپ کی محبت میں بچا لیا. اتنی آسانی سے یہ شیعت نہیں آئی.